اور اولیاء کرام سے جن کرامات کا ظہور ہوا کرتا ہے وہ کرامات مظہر معجزات نبویہ ہوا کرتی ہیں، اور اولیاء کرام کی کرامت یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو یہ طاقت عطا فرمائی، یعنی جس کو جنات کہا جاتا ہے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی جنات کے گروہ میں کچھ اچھے بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ برے بھی ہوا کرتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ جو شکل جب چاہے اختیار کر لیں۔ قرآن مقدس اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو ان جنات سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کی رعایا جو ہے، اس کی پرجا جو ہے، اس کے ماننے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے سورہ نمل 19ویں پارے کے اندر موجود ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے حواری بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس جلدی سے لے کر کے حاضر ہو جائے؟ تو ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے، قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی ایک ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ وہ کھڑا ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں اس تخت کو اتنی جلدی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا کہ آپ کی ایک پلک جھپکے گی اور میں تخت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ ایک پلک جھپکی، اور ایک پلک جھپکنے کے وقت میں وہ شخص جس کے پاس میں اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کے نبی کا ماننے والا تھا، ایک پلک جھپکنے کے وقت میں وہ شخص جو ہے اس تخت کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب کون انسان جو ہے جو اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتا ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حواری ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ کی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے، آپ سے اعتقاد رکھنے والا ہے۔ اس کو پروردگار عالم نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ ایک پلک جھپکنے کے وقت میں اتنا بڑا تخت کہ جس کا وزن بہت بھاری بھرکم ہے، ایک پلک جھپکنے کے وقت میں تخت کو لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ڈال دوں تو رب تبارک و تعالی کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ تو غوث پاک کو پروردگار عالم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر کسی مردے کو اشارہ فرماتے ہیں کہ اے مردے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ
مردہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب کون انسان ہے جو اولیاء اکرام کی کرامات کا انکار کرے؟ اس لیے کہ کرامات قرآن مقدس سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت آصف بن بلقیہ کا ذکر ہے اور یہ 19ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو سورہ نمل کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی، آپ کو کتنی کرامات عطا فرمائی۔ یوں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے اور بہت سارے مردہ اجسام کو زندہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مردہ اجسام ہی کو زندہ نہیں کیا ہے، بلکہ لاکھوں آپ نے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ اگر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چور آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایک لمحے کے اندر ولی کامل بنا دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی سرزمین سے بغداد کی سرزمین کی طرف چلتے ہیں، ایک قافلہ ملتا ہے، واقعہ بہت متعارف ہے، بہت زیادہ لوگوں نے بارہا سنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ میں چلتے ہیں، بغداد کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آتا ہے، آنے کے بعد میں غوث پاک سے کہتا ہے اے بچے یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس میں بھی کچھ موجود ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ یہ سننے کے بعد میں کوئی مذاق سمجھتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے شخص نے بھی یہی پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا۔ جب یہ تمام کے تمام ڈاکو مال اور اسباب لوٹنے کے بعد میں اپنے سردار کے پاس میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے اس بچے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی عمر ابھی 18 سال ہے۔ چنانچہ سردار کے پاس میں جب یہ تذکرہ کیا تو سردار نے حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ سرکار غوث پاک وہاں پر گئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا اے بچے بتاؤ تمہارے پاس میں کیا موجود ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ شخص پوچھنے لگتا ہے کہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جو ہے میری آستین کے برابر میں میری والدہ نے سل کر کے رکھی ہوئی ہے، وہاں پر پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ڈاکو نے آپ کی جو ہے آستین کو چاک کرایا تو کیا دیکھا اس کے اندر سے 40 اشرفیاں نکلتی ہیں۔ اب ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے والا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ بچے تم اچھی طرح سے جانتے ہو اگر ہمارے پاس میں کوئی آتا ہے تو اپنے مال کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں، تمام لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مال کو چھپایا نہیں بلکہ صاف صاف بتا دیا اور آپ کی اشرفیاں ایسی جگہ پر چھپی ہوئی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ سرکار غوث پاک سے وجہ پوچھی کہ آپ نے صاف صاف کیوں بتا دیا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ جس وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا میری والدہ نے فرمایا تھا، یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا کتنا ہی مشکل وقت آ جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اپنا مال تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنی والدہ کی وصیت کی ہوئی میری والدہ نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اس کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ سرکار غوث پاک سے کہتا ہے کہ تم ایک ایسے بچے ہو، یعنی آپ کی والدہ نے ایک وصیت فرمائی، اس وصیت پر اتنا عمل پیرا ہو، لیکن ایک ہم لوگ ہیں پروردگار عالم کا رزق کھاتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کی روئے زمین پر چلتے ہیں، لیکن ایک زمانے سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ڈاکوؤں کا سردار عرض کرتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور جو مال و اسباب لوٹا تھا تمام کا تمام مال و اسباب لوگوں کو واپس کر دیتا ہے۔ جب ڈاکوؤں کا سردار سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہوتا ہے تو اس کے تمام شاگرد، اس کے تمام چیلے کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے، ڈاکہ زنی میں ہمارے سردار تھے، اسی طرح سے توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔
چنانچہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر یہ تمام کے تمام لوگ توبہ کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک نے ایک ہی لمحے کے اندر یہ انعام عطا فرمایا کہ جتنے ڈاکو تھے تمام کے تمام ڈاکو توبہ کرنے کے بعد میں ولی کامل بن جاتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں، ہم اول من تاب علی یدی، یعنی وہ پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیے۔ اب اس کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سنو۔ سرکار غوث پاک کو پروردگار عالم نے بہت ساری کرامات عطا فرمائیں، جیسا کہ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ڈال دوں تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آپ کا گزر ایک مقام سے ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مقام سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں تکرار کر رہے ہیں، آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اس کی وجہ کو دریافت فرمایا۔ سرکار غوث پاک نے پوچھا تو ایک شخص اس میں سے مسلمان تھا، دوسرا شخص عیسائی تھا۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں تکرار کر رہے ہو، تم لوگ آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ تو مسلمان شخص کہتا ہے، یعنی یہ شخص کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ یہ مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ سرکار غوث پاک نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ بتاؤ کیا میں کسی مردے کو زندہ کر دوں کہ تو کیا ہمارے نبی کی برتری کو تسلیم کر لو گے؟ یہ شخص کہنے لگتا ہے ہاں میں ضرور تسلیم کر لوں گا۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مجھے کسی ایسی پرانی قبر پر لے جاؤ کہ جس کو تم جانتے ہو۔ چنانچہ وہ شخص سرکار غوث پاک کو ایک قبرستان میں لے جاتا ہے، بہت پرانی وہاں پر قبر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے یہ گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اگر تم چاہو تو یہ اسی طرح سے اپنی قبر سے اٹھے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ تو اور اچھی بات ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کی طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کر کے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فرمانا تھا، جب مردے نے آپ کا اتنا فرمان سنا تو قبر شق ہو جاتی ہے، قبر پھٹ جاتی ہے اور اس سے ایک مردہ نکلتا ہے، اور مردہ نکلنے کے بعد میں اسی طرح سے گاتا اور بجاتا ہوا نکلتا ہے۔ چنانچہ جب اس عیسائی نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد میں وہ عیسائی فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان عطا فرمائی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے۔ اس طرح سے آپ نے بہت سارے مردوں کو زندہ فرمایا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، اور بارگاہ میں آنے کے بعد میں عرض کیا کہ غوث پاک میرے بیٹے کو آپ پڑھائیں لکھائیں، یعنی اس کو تعلیم دیں۔ آپ کے پاس میں وہ عورت اپنے بیٹے کو چھوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر و مجاہدہ میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ بوڑھی عورت کچھ دنوں کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئی تو اپنے لڑکے کو کیا دیکھا، یعنی وہ جو کی روٹی بنا سالن کے تناول فرما رہا ہے، جو کی روٹیاں کھا رہا ہے۔ جب وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا تناول فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار غوث پاک کا مرغا بہت مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مرغا کھاتے ہیں، لیکن صرف مرغا کھانا جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں ہے۔ مرغا بھی کھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو جو درس دیا ہے اس درس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ عورت حاضر ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، سرکار غوث پاک مرغا تناول فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے
اے میرے شیخ، اے شیخ عبد القادر جیلانی، میرا بیٹا بہت لاغر اور کمزور ہو چکا ہے اور آپ مرغا تناول فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں مرغی کی تمام ہڈیوں کو جمع فرمایا۔ ہڈیوں کو جمع فرمانے کے بعد میں اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد میں سرکار غوث پاک نے فرمایا قومی باذن اللہ یحیی العظام وہی رمیم۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کہ جو پروردگار عالم بوسیدہ اور سڑی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے جب مرغی پر اتنا پڑا، مرغی کی ہڈیوں سے اتنا کہا، تو وہ مرغی فوراً پر جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں جو چاہے گا تناول فرمائے گا۔ یہ شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح سے عاشق اعلیٰ حضرت رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے بعد میں پیر کامل کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ جب پیر کامل کی تلاش میں نکلتا ہے، اس نے پیر کو بہت زیادہ تلاش کیا، یہاں تک کہ تنگ آ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ آج جو شخص سب سے پہلے آئے گا میں اسی شخص کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ چنانچہ وہ شخص ایک مقام پر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک مقام پر بیٹھتا ہے تو ایک شخص ڈاکہ زنی کے بعد میں، چوری کرنے کے بعد میں اس کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ جب یہ طائب شخص اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر کے کہتا ہے میں تمہارے دامن کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم اپنا مجھے مرید بنا لو۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں آپ کو مرید نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے بار بار اصرار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ ادھر اس کو فکر ہو رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو صبح کا اجالا نمودار ہو جائے اور لوگ دیکھ لیں اور مجھ کو پکڑ لیں، اس لیے کہ یہ چوری کرنے کے بعد میں بھاگ رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور ضد کرتا ہے، بار بار اصرار کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو میرے پاس میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا مرید بن جاؤں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے وہ شخص جو ہے جھوٹ موٹ اس شخص کو مرید کر لیتا ہے۔ اس کو مرید کرنے کے بعد میں یہ شخص کہہ کر کے چلا جاتا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے نہ جانا۔ یہاں تک کہ ایک مہینہ نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پورا 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ یہ شخص وہیں پر انتظار کرتا ہے، اپنے پیر کا انتظار کرتا ہے۔ عجب اتفاق ہے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی شخص 3 سال کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننے کے بعد میں، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کی یہ شان تھی، آپ بہت زیادہ قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی طرح سے نہ تو مال و دولت میں کم تھے، یہاں تک کہ یہ چور جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور چوری کرنا چاہتا ہے تو پورے گھر کے اندر گھومتا ہے، پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے، لیکن اس شخص کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کچھ نہیں میسر آتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ شخص سوچنے لگتا ہے کہ بہت نام سنا تھا لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد میں کیونکہ صبح ہونے والی تھی، یہ شخص بھاگنے کا موقع تلاش کرتا ہے اور یہ شخص وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، اس کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کونے کے اندر چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ سرکار خضر علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی فلاں مقام پر
ایک قطب کا، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ابدال کا انتظام کر دیجئے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں ابدال کا انتظام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی بلا یا آفت نازل ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ فلاں یعنی میرے گھر کے اندر ایک کونے میں ایک ابدال چھپا ہوا ہے، چنانچہ اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے، سرکار غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ شخص رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں تو چور ہوں، یعنی میں ولی نہیں ہوں، کوئی ابدال نہیں ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا آپ کو ابدال بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے اس چور کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار غوث پاک کے ہاتھ کی کرامت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ہی لمحے کے اندر کہ جو شخص سرکار غوث پاک کے گھر کے اندر چوری کے لیے آیا تھا، پروردگار عالم نے سرکار غوث پاک کے دست حق پرست کی برکت سے ایک ہی لمحے کے اندر ولی کامل بنا دیتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک کا علم دیکھیے، تبھی تو غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام ملکوں کی طرف نظر کی، اللہ کے تمام ملکوں کو دیکھا تو اس طرح سے نظر آئے کہ جس طرح سے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک ادھر اس کو ولی بھی بناتے ہیں۔ 3 سال پہلے کہ جس شخص کو یہ اپنا مرید بنا کر کے آیا تھا، جس شخص کو یہ دھوکہ دے کر کے مرید بنا کر کے آیا تھا، سرکار غوث پاک وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن سرکار غوث پاک کی نگاہ کا کمال دیکھیے۔ سرکار غوث پاک نے اس شخص کو ابدال بنانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور جانے کے بعد میں آپ کا جو مرید کامل ہے اس سے ملاقات کر کے جانا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ علم عطا فرمایا کہ سرکار غوث پاک روشن ضمیر ہے، یعنی دلوں کے حالات کو بھی جان لیتے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا کوئی بھی مرید چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار غوث پاک تمام روئے زمین ہی کو نہیں بلکہ تمام اللہ کے ملکوں کو، اور اللہ کے ملکوں میں جو ہے وہ صرف زمین ہی نہیں آتی ہے بلکہ زمین و آسمان، زمین کے 7 طبقات اور 7 آسمان جو ہے اس کے اندر داخل ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے ملکوں کو اس طرح سے دیکھ لیا کہ جس طرح سے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا جب یہ عالم ہے کہ آپ پر آپ کا کوئی مرید چھپا ہوا نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات یہ شخص جاتا ہے اور اس شخص کو ملاقات کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس طرح کی بہت ساری کرامات حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور کرامت بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حیدی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے مرید خاص ہیں۔ آپ اپنی مجلس کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں۔ حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جب آپ کو نیند آ جاتی ہے، سرکار غوث پاک منبر سے اتر کر کے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ منبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے میرے شیخ، میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میرے خواب میں تشریف لائے۔ اس پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار غوث پاک کی کرامات دیکھو اور سرکار غوث پاک کا مقام دیکھو کہ آپ کا مرید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر رہا ہے، اور سرکار غوث پاک ہیں کہ منبر سے اتر کر کے تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ نیند میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، لیکن میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہا تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں گر نہ بینت شپرائے چشم آفتاب را چے گنا، یعنی اگر چمگادڑ کی آنکھ کو سورج نہ دکھے تو اس میں جو ہے سورج کا کیا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے یعنی سرکار غوث پاک کی کرامت کو نہیں مانتا ہے تو اس کا قصور ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابو المظفر نامی ایک تاجر حضرت حماد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتا ہے اور سفر کا ارادہ فرماتا ہے۔ حماد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ سفر پر نہ جائیں، اس لیے کہ آپ سفر پر جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ شخص مختصر بتا رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، یہ شخص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتا ہے، سرکار غوث پاک کے پاس میں جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ آپ سفر پر جاؤ، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ حماد عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سفر پر جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور غوث پاک فرما رہے ہیں آپ سفر پر جائیے، تجارت کی غرض سے جائیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ شخص سفر پر جاتا ہے اور اپنا مال بیچنے کے بعد میں واپس آنے لگتا ہے، اور یہ حمام کے اندر جاتا ہے۔ جب یہ حمام کے اندر جاتا ہے وہاں پر دینار کی تھیلی رکھ دیتا ہے، اور تھیلی رکھنے کے بعد میں وہاں پر اپنے دینار کی تھیلی کو بھول جاتا ہے، اور باہر آنے کے بعد میں سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آتا ہے، اور ایک قافلہ آنے کے بعد میں اس شخص کو تلوار سے قتل کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کی گردن پر تلوار چلاتا ہے۔ جیسے اس پر تلوار چلتی ہے یعنی ایک طرف سر گرتا ہے اور ایک طرف اس کا جسم گرتا ہے۔ یہ شخص جو ہے بڑے ڈر کے عالم میں بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہو کر کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی گردن پر خون کے اثرات جو ہے موجود ہیں، اور اس کی گردن میں تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں اس شخص کو یاد آتا ہے کہ حمام کے اندر اس شخص کی تھیلی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد میں یہ حمام کے اندر جاتا ہے اور تھیلی کو لے کر کے واپس بغداد شریف کی سرزمین پر جاتا ہے۔ بغداد شریف کی سرزمین پر جاتا ہے۔ سرزمین پر جانے کے بعد میں سوچتا ہے کہ حضرت حماد عباس اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت حماد کے پاس میں جب یہ شخص جاتا ہے، یہ شخص جب جاتا ہے، جانے کے بعد میں تمام ماجرے کو بیان کرتا ہے تو حضرت حماد فرماتے ہیں کہ تیری قسمت میں لوح محفوظ پر یہی لکھا ہوا تھا کہ تجھ کو جو ہے قتل کر دیا جائے، لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا فرمائی، تو پروردگار عالم نے تیرے اس قتل کو جو کہ صحیح میں ہونے والا تھا، اصل میں ہونے والا تھا، پروردگار عالم نے خواب میں تبدیل فرما دیا، اور اس طرح سے حضور سیدنا غوث پاک کی دعا کی برکت سے پروردگار عالم نے اس ماجرے کو خواب میں دکھا دیا اور تیری جان کو بچا لیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔